بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتی لاٹھی ایک ایسا سوٹا، ایسی لاٹھی بھی ہے جو جنتی لاٹھی ہے، جنت سے آنے والی، اس کا ذکر آج کرتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر تقریباً 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اسے جنت سے لے کر زمین پہ آئے تھے۔ چنانچہ سید علی اجہوری علی رحمہ تفسیر صحابی میں یہ موجود ہے، ان کے اشعار، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خوشبودار یہ لکڑی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس یہ عصا آیا، جو حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر جب مدائن پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے اور آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ حکم خداوندی کے مطابق یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدائن سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے تو اللہ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق تعالی مجدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیا، علیہ عصایا، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ یہ میرا عصا ہے، اس پر تکیہ بھی لگاتا ہوں اور اپنی بکریاں پر پتے بھی جاڑتا ہوں، اور باقی بھی اور بہت سارے کام اس عصا سے میں لیتا ہوں۔ مآرب اخری یعنی کہ دوسرے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علی رحمہ نے مدارک التنزیل میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ معارب اخری، اس سے دوسرے کام بھی لیتا ہوں، اس سے مراد ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل جانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا، اس لاٹھی سے لیتے تھے جو آپ کا عصا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا۔ پہلا یہ ہے کہ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون نے ایک میلہ لگوایا، تو اس میلے میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے اور اس کے جو جادوگر تھے
وہ بھی آ گئے اپنے کرتب دکھانے لگے، حتیٰ کہ ان جادوگروں نے فرعون کے حکم پہ، فرعون کے کہنے پہ اپنے بہت بہت لمبے رسے پھینکے، تو وہ بڑے 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 اژدہا بن گئے، سانپ بن گئے۔ تو وہ اپنے تئیں جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے، فرعون بھی خوش ہوا کہ ہم موسیٰ سے جیت گئے ہیں، گھمنڈ کرنے لگے۔ لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ عصا مبارک جب زمین پہ پھینکا تو وہ حکم خدا سے بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے تمام جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا، نگل لیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور اعلان کرتے ہوئے بآواز بلند کہتے ہیں، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ اس کو قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا جو معجزہ ظاہر ہوا وہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر بنی اسرائیل کے لوگ جب آباد ہوئے تو قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، تو بدترین قسم کے کفار تھے، ان سے جنگ ہوئی۔ تو یہ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن میں صرف جو اشارہ دوں گا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ ہمیں پانی چاہیے اور 12 چشمے چاہیے علیحدہ علیحدہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق یہی عصا مبارک پتھر پر مارا، تو یہ عصا پتھر پہ مارنے سے اللہ کے حکم سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جن کا ذکر اللہ نے پہلے سپارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ یہ پوری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ تیسرا واقعہ جو اس عصا سے بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت کرتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارتیں بڑھتی گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، ان کے غلاموں کو، بنی اسرائیل کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتا رہا، اذیتیں دیتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم فرمایا کہ پیارے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکلو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے تو فرعون کو پتہ چلا، وہ اپنا بہت بڑا لشکر لے کر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے دیکھا فرعون کو، اس کے لشکر کو، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اس کی دہشت سے، اس کی وحشت سے گھبرا گئے کہ اتنا بڑا لشکر لے کر ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی ڈرتے نہیں کسی سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کا حکم ہوا، پیارے موسیٰ یہ جو عصا پکڑا ہے یہ ایک طرف فرعون کا لشکر تھا اور آگے کی طرف سمندر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہ عصا سمندر کے پانی پہ مارا، تو عصا مارنے کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے، سڑکیں بن گئی، رستے بن گئے، ان سے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ فرعون جب قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ راستے ہیں، وہ بھی اپنے لشکر کو لے کے جب ان راستوں پہ چلا تو وہ راستے پھر پانی کی شکل میں تبدیل ہو گئے، وہ اور اس کے جو لشکر ہے وہ سارے کا سارا اس میں غرق ہو گیا سمندر کے پانی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس واقعہ کا 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 سے لے کے آیت نمبر 67 تک اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ 3 عظیم معجزے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی سے ظاہر ہوئے، اس عصا مبارک سے ظاہر ہوئے، اور اس کے علاوہ جن کو قرآن مجید میں ان معجزات کو متعدد مقامات پر بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو جنت سے آئی تھی، اور باقی نبیوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے نبیوں کے پاس رہی، اور پھر یہی وہ عصا مبارک جب اس صندوق میں جاتا ہے تو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین بھی تھی، آپ کی تورات بھی تھی، عصا بھی تھا، امامہ بھی تھا، وہ اس کے صدقے سے بنی اسرائیل جب دعائیں مانگتی تو اس کے
صدقے سے اللہ ان کو فتح بھی دیتا، ان کی دعائیں بھی قبول کرتا۔ یہ بڑا ہی عظیم ایک واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے والا جو ویڈیو آئے گی اس میں اسی طرح کا ایک اور قرآنی واقعہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ عمل قبول فرمائے۔ وما علینا۔